الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج قضاء و قدر پر ایمان سے متعلق گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قضاء اور قدر یا قضاء اور قدر دو الفاظ ہیں۔ قضاء کے معنی ہوتا ہے فیصلہ، اور قدر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ متعین کرنا۔ اسی کو تقدیر اور قسمت بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں مخلوقات کی جو تقدیر متعین کر دی ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ قمر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک متعین تقدیر کے مطابق ہے۔ اور ایسے ہی سورہ فرقان کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور اس کی ایک تقدیر متعین فرما دی۔ تو یہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، اور اس سلسلے میں احادیث بھی ہیں، بہت سی احادیث ہیں۔ حدیث جبریل معروف ہے، جب بھی ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو حدیث جبریل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم تقدیر خواہ اچھی ہو چاہے بری ہو، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، قال وکان عرشہ علی الماء۔ صحیح مسلم 2653 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تقدیر پر ایمان کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے اہل ایمان سب اس پر متفق ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں طاؤس سے یہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں، ادرکت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون کل شیء بقدر، میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو پایا، بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، سب کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، کہ تمام چیزیں تقدیر سے ہیں، یہاں تک کہ عاجزی اور لاچاری بھی
اور عقل مندی اور ہوشیاری بھی۔ تو یہ جو ہے احادیث کے دلائل ہیں، اور بھی بہت سی دلیل ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تظاہرت الادلۃ القطعیۃ من الکتاب والسنۃ واجماع الصحابۃ واہل الحل والعقد من السلف والخلف علی اثبات قدر اللہ سبحانہ وتعالی، کہ کتاب و سنت اور صحابہ اور اہل علم، اہل حل و عقد، سلف و خلف کے تمام لوگوں کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر برحق ہے اور اسے ثابت کیا جائے گا۔ تو یہ تو رہا تقدیر کا مسئلہ یا تقدیر کا معنی اور اس کے اس بات کے دلائل۔ اب آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ تقدیر کے 4 درجات ہیں جسے اہل علم نے تقدیر کے مسئلے کی وضاحت کے لیے بیان کیا ہے، اور نصوص اس پر دلیل ہیں۔ پہلا مرتبہ، پہلا درجہ یہ ہے، تقدیر پر ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، خواہ وہ موجود ہو، معدوم ہو، ممکن ہو، مستحیل ہو، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، جو چیز نہیں ہوئی، اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ طلاق کی آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اس بات کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اللہ کے علم محیط سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیحین میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین، مشرکین کے وہ بچے جو بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، وہ کیا کرنے والے تھے اگر وہ زندہ رہ جاتے، اس کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1384 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2659 نمبر پر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی چیز جو نہیں ہوئی اگر ہوتی تو وہ کیسے ہوتی، اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے تقدیر کا کہ اللہ کے علم پر، علم محیط پر ایمان لایا جائے۔ تقدیر پر ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو لکھ رکھا ہے۔ اسے آپ مختصر لفظوں میں کتابت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہلا درجہ علم، دوسرا درجہ کتابت، یعنی اسے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے کہ اللہ نے اپنے سارے علم کو لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 12، کہ ہم نے تمام چیزوں کو ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اور حدیث میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث جو ابھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ یہ ہوا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے مشیت کا، پہلا علم، دوسرا درجہ کتابت، اور تیسرا درجہ مشیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کوئی چیز واقع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا واقع ہونا نہیں چاہتا
وہ چیز واقع نہیں ہوتی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر کی آیت نمبر 29۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سورہ تکویر آیت نمبر 29، کہ تم کوئی چیز نہیں چاہتے مگر اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد ہی ہماری مشیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت لیعزم فی الدعاء فإن اللہ صانع ما شاء لا مکرہ لہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6339 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2679 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے دعا کرتے ہوئے کوئی یہ شخص نہ کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ عزم کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو چاہے گا۔ اللہ سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہاں مشیت کا ثبوت ہے۔ چوتھا درجہ ہے خلق اور ایجاد کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے وجود عطا کرتا ہے تو وہ چیز وجود پاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے والوں کو بھی پیدا کیا ہے اور ان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے حرکت کرنے والی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی حرکتوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جو ٹھہری ہوئی چیزیں ہیں، جو سکون میں ہیں، پرسکون چیزیں ہیں، اللہ نے ان پرسکون چیزوں کو اور ان کے سکون اور ٹھہراؤ کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسی طرح سے سورہ صافات کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وکان عرشہ علی الماء وکتب فی الذکر کل شیء وخلق السماوات والارض۔ یہ صحیح بخاری میں 3191 نمبر پر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے ذکر میں، کتاب میں، لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو لکھ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو ان چاروں مراتب پر، علم، کتابت، مشیت اور تخلیق، ان چاروں مراتب پر ایمان لانے سے تقدیر پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی ایک درجے کا بھی انکار کر دیا تو پھر اس کا تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا بہت سارا فائدہ ہے، بہت سے فوائد اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ ایک صاحب ایمان جن سے مستفید ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جب وہ کسی بھی سبب کو اختیار کرتا ہے تو اس سبب کے اختیار کرتے ہوئے اس کا اعتماد سبب پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سبب کے پیدا کرنے والے اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان اسباب کو پیدا کیا ہے اور انہیں مقدر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے تقدیر پر ایمان کا ایک فائدہ دل کا اطمینان اور نفس کا آرام ہے، سکون ہے، کیونکہ
بندے کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، تو پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اور کبھی بھی وہ فریب نفس میں، خود پسندی میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ ہی نے اس کے اسباب مقدر فرمائے ہیں، اور وہ اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور خود پسندی، خود فریبی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت میں کبھی وہ ٹینشن کا اور اضطراب کا، بے چینی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز کے نہ ملنے کو میرے لیے مقدر فرمایا ہے۔ مجھے ملا تو اللہ کی تقدیر سے ملا، اگر مجھے نہ مل سکا تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اس لیے وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ تو مختصر طور پر یہ تقدیر کا مسئلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔